السلام علیکم، دس از ڈاکٹر وسیم، میرے ساتھ ہے عثمان علی ہارون. بناتے رہتے ہیں آپ لوگوں کے لیے ویڈیوز. مقصد ہے آپ لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا، رائٹ انفارمیشن سے، اور جو غلطیاں آپ کرتے ہیں نا اور پھر جس کی وجہ سے آپ کو پرابلمز ہوتی ہیں، تو بس ہماری کوشش ہے کہ وہ غلطیاں نہ ہوں. اور آج کی ویڈیو جو ہے وہ تو ہم تنگ آ کے بنا رہے ہیں. بڑا کوئی یاد ہو اس پہ تیار رہ جی. یہ بڑے میں کہتا ہوں نا خطرناک ہونے والی یہ بات، تو کان کھول کے سننی ہے آپ نے بات. اور ویڈیو میں کیا ہے، بات کیا ہے. ایک بندہ اپنی ہیلتھ سے پریشان ہے، اپنے آپ کو ٹھیک کرنا چاہتا ہے، صحت کی طرف آنا چاہتا ہے، ہیلتھ ایشوز کو ختم کرنا چاہتا ہے، ایکسرسائز کرنا چاہتا ہے، ڈائٹ کرنا چاہتا ہے، اور کسی نہ کسی طریقے سے وہ ہم لوگوں سے رابطہ کر لیتا ہے، ہم لوگوں کے ساتھ انرول ہو جاتا ہے. ہم اس کو ایک ڈائٹ پلان دیتے ہیں، ورک آؤٹ پلان دیتے ہیں، اور اگلی کہانی آپ کو بتائیں گے ڈاکٹر وسیم. آپ ہائر کرتے ہیں سرٹیفائڈ لوگوں کو کہ جو ڈائٹ اور نیوٹریشن کے بارے میں اور ایکسرسائز کے بارے میں جانتے ہیں، اور ان کو ہائر کرنے کے بعد پیسہ لگانے کے بعد آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ کہیں گاڑی کی سروس کرانے گئے ہیں اور وہاں بیٹھے ہوئے اپنا ڈائٹ پلان ڈسکس کر رہے ہیں ایک ایسے بندے سے، کوئی بھی چودھری صاحب، کوئی بھی ایسے جن کا بڑا تجربہ ہے. نیوٹریشن کا تجربہ نہیں ہے، باقی ہر چیز کا تجربہ ہے، جو خود ڈائٹ سے متعلق الف بے کبھی ان کو نہیں پتا، اور وہ آپ کو کہہ دیتے ہیں کہ کیا آپ کی ڈائٹ میں انڈے ہیں، وہ تو گرم ہوتے ہیں، اس موسم میں تو آپ کا بڑا مسئلہ ہو جائے گا. اب ہوتا کیا ہے کہ انسان ہے نا، ساری گیم یقین کی ہے. اس کا وہ یقین چھن جاتا ہے اور وہ وسوسے اور دماغ میں پتہ نہیں یار گھر میں کوئی مسئلہ ہی نہ ہو جائے، ڈاکٹر صاحب نے دے دی ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی اور مسئلہ نہ ہو جائے. اب یہ وسوسہ چلنا شروع ہوتا ہے، اور اس کے بعد آپ سیدھے سیدھے راستے سے جو ہے نا وہ ہٹ جاتے ہیں. تو پھر جو ہے آپ اگر ہائر کر ہی رہے تھے ہمیں، تو پھر کیوں کیا ہائر؟ اگر آپ نے لوگوں کی ہی باتوں پہ سننا ہے اور عمل کرنا ہے تو پھر ہمیں ہائر نہ کریں، اور اگر ہائر کر لیا ہے تو پھر یقین رکھیں. اب وہ فلاں اچھا پھر وہ خود بھی ان کے ساتھ نہیں پیتی ہوتی جو یہ بات کر رہے ہوتے ہیں، انہوں نے بھی سنا ہوتا ہے وہ انڈے کھائے تھے، بلڈ پریشر کا مسئلہ ہو گیا تھا، دانے نکل آئے تھے، اور وہ تو بڑا مسئلہ ہوتا ہے، وہ کولیسٹرول کا مسئلہ ہو جاتا ہے. جیسے بھی پچھلے دنوں کیٹو ڈائٹ کے اوپر بڑی بحث چلی ہوئی ہے کہ یہ تو بڑی سخت ہے، نقصان دہ، جبکہ پوری دنیا میں ریزلٹس لا رہے ہیں. اور بہت سارے ڈاکٹرز ہیں، کارڈیولوجسٹ ہیں، میں اپنی ویڈیوز میں ان کی ویڈیوز بھی شیئر کرتا رہتا ہوں. ڈاکٹر نادر علی میر ہیں، اس کے علاوہ آج کل میں ایک اور ڈاکٹر صاحب ہیں، ان کی بھی میں شیئر کر رہا ہوں. تو وہ تو اپنے پیشنٹس کو ٹریٹ ہی انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ اور نیوٹریشن کیٹوسس کے ذریعے رہے ہیں. وہ جو ایک علاج ہے اسی سے ہم ڈر جاتے ہیں اور پھر اس راستے پہ ہم آتے نہیں، جس کی وجہ سے ہمیں وہ ریزلٹس مل نہیں سکتے. تو یہ اور مزے والی بات ہے کہ جو لوگ یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں ان کے خود پیٹ ادھر ہوتے ہیں، خود ادھر تک ہوتے ہیں کہ وہ میں یہی تو مجھے یہ سمجھ لگ رہی ہوتی نا کہ خود آپ کو اتنے مسئلے ہیں اور آپ کوئی نہ کوئی ایکسپرٹ بنے ہوئے ہیں یا حکیم بنے ہوئے ہیں یا ڈاکٹر بنے ہوئے ہیں اور لوگوں کو آپ مشورے دے رہے ہیں. تو دونوں کے لیے اگر آپ وہ شخص ہیں جنہوں نے ڈائٹ پلان بنوایا تھا اور باہر سے مشورے لے رہے ہیں، تو خدا را اگر آپ نے ایک دانا شخص ڈھونڈ لیا ہے، مطلب دانا سے مراد یہ ہے کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمیں سب کچھ پتہ ہے، ہم یہ جانتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمارا تجربہ ہے نیوٹریشن اور ایکسرسائز کا. تو اسی تجربے کے تحت انشاءاللہ ہم آپ کو اچھا مشورہ دیں گے، اس یقین کے ساتھ، اس نیت کے ساتھ ہم آپ سے کنیکٹ ہوتے ہیں. اور اس کے بعد اب جب آپ کسی ایرے غیرے کی بات اپنے دماغ میں لے آتے ہیں، تو پھر آپ کا وہ یقین ہٹ جاتا ہے اور آپ کے ذہن میں شک آ جاتا ہے، اور وہ جو ایک دانہ، ایک استاد، ایک ٹیچر جو آپ نے ہائر کیا تھا نا، وہ بیچارہ ایک سیمپل کے طور پہ بیچ میں رہ جاتا ہے. اور یقین رکھیں، وہ لوگ جو ہمیں جوائن کرتے ہیں اور فل یقین سے فالو کرتے ہیں، ان کے ریزلٹس ہمارے پیج پہ لگتے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں. اور جو لوگ یقین ہی رکھتے، شک میں رہتے ہیں، پھر وہ کمنٹس میں یہ کہہ رہے تھے جی ان سے پلان لیا تھا لیکن کوئی فرق نہیں پڑا. کیونکہ وہ اندر تک نہیں پہنچا تھا، دل تک نہیں پہنچا تھا. آپ نے اس کو پڑھا تو صحیح، لیکن ذہن میں بنا کے کہ مشکل ہے، کیا ہے، یا کسی اور نے کہہ دیا یہ نہ کریں وہ نہ کریں. تو تھوڑا سا اس چیز کا خیال رکھیں کہ آپ کے پیسے، آپ کا وقت، آپ کی صحت بہت قیمتی ہے. تو اگر آپ نے انرول کر ہی لیا ہے تو پوری طرح سے عمل ضرور کیجیے. اور پلیز چکن کے اندر کوئی اسٹیرائڈز نہیں ہوتے، خدا کے لیے اس کانسیپٹ سے باہر نکلیں. اور یہ لوگ بھی وہ کہہ رہے تھے جن کو خود بھی نہیں پتا چکن کو کیا دیا جا رہا ہے. وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ چکن کی آپ حالت دیکھیے، خود نہیں چل سک رہا ہوتا، تو یہ آپ کو طاقت کیسے دے گا. یقین جانے لو کارب ڈائٹ کے ذریعے، کیٹو ڈائٹ کے ذریعے، ایکسرسائز کے ذریعے، چکن کھا کے لوگوں نے چلنے سے دوڑنا شروع کر دیا. الحمدللہ ہم لوگ نہیں کھا رہے کتنے عرصے سے الحمدللہ. اور آپ جس اسٹیٹ میں آئے تھے، آپ کی جو فٹنس جرنی تھی وہ اسی لیے اسٹارٹ ہوئی تھی کہ آپ کو جوائنٹ پینس تھیں، آرتھرائٹس کا مسئلہ تھا، زیادہ دیر کھڑا نہیں ہو سکتا تھا. اور جب چکن 2018 اکتوبر سے شروع کیے، آج تک کھا رہے ہیں الحمدللہ. اور یہ اس کے علاوہ یہ جو کیا کہتے ہیں اپنا فروٹس جو ہے، ڈائٹ پلان میں فروٹس نہیں ہے. فروٹس نہیں ہے ہماری ڈائٹ میں. جو سب سے ضروری پھل ہوتا ہے نا
وہ صبر کا پھل ہوتا ہے اور وہ اس میں موجود ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو فروٹس میں ہے یہ جینیٹیکلی ماڈیفائڈ. ہم لمبے عرصے تک فروٹس کھاؤ فروٹس کھاؤ فروٹس کھاؤ, فروٹس میں 4 گنا زیادہ فرکٹوز ہے. یہ موسمی پھل نہیں ہے, ہر وقت موجود ہوتے ہیں. آپ خود سوچیں نا, آپ ذرا اس چیز کو سوچیں کہ ایک چیز ہر وقت اویلیبل ہے اور ایسے جب آپ وہ کنزیوم کرتے, جب آپ لیتے ہیں تو مٹھاس سے بھری ہوئی. ایک دفعہ نا وہ میں نے, انسان ہے نا, تھوڑا بہت میرا دل کر لیا, میں نے کہا تھوڑے سے میں نے وہ انگور لے لیے, تھوڑے سے, زیادہ نہیں, ٹھیک ہے. وہ میں نے انگور ایسے, یقین جانے ایسا میٹھا تھا نا, میں نے لگا جیسے کو پتہ نہیں کوئی چینی کے کیپسول ڈالے ہوئے اس کے اندر, یہ کیا سرنجز بھر بھر کے. تو میں نے یہی سوچا کہ لوگ تو اس کو ہیلدی سمجھ کے کھاتے ہیں, اور جو بیچارے ڈائبیٹک پیشنٹس یا وہ جن کو انسولین ریزسٹنس ہے یا جن کی شوگر کنٹرول میں نہیں ہے, وہ اگر فروٹس کھائیں گے تو وہ کیسے ٹھیک ہوں گے. تو خدا را آپ کے فروٹس اسی لیے ریسٹرکٹ کیے ہیں کیونکہ وہ ریسٹرکٹ کرنا ضروری ہے, کیونکہ آپ کی صحت سب سے زیادہ قیمتی ہے. میٹابولک فلیکسیبلٹی اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک آپ لو کارب نہیں جائیں گے, اور جو فروٹس ہیں وہ تو ہے ہی کاربس. اور اس میں جو ہمارے سو کالڈ ایکسپرٹس ہیں نا, جو لوگوں کو کہتے ہیں کہ ڈائٹ ٹھیک نہیں ہے, وہ اکثر یہ کہہ رہے ہوتے ہیں فروٹس نہیں ہے, قرآن پاک میں ذکر ہی فروٹس کا ہے, جنت میں ہوں گے, جنت میں ہوں گے, جنت میں وہاں پہ ہمارا میٹابولزم بھی اور طرح کا ہوگا, جنت میں فروٹس بھی ہوں گے اور گھوڑے بھی ہوں گے, ٹھیک ہے. لیکن یہاں پہ اگر آپ فروٹ زیادہ کھائیں گے تو بیمار ہوں گے. کوئی بھی چیز جس میں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ٹیمپٹیشن رکھی ہے کہ آپ کا دل کرتا ہے اس کو, مطلب فروٹس کو زیادہ آپ کھاتے ہیں, پورا تربوز کھا جاتے ہیں, پورے آموں کی پیٹیاں کھا جاتے ہیں آپ پورے کے پورے, تو وہ کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر ٹیمپٹیشن, اور جب آپ زیادہ کھاتے ہیں تو آپ بیمار ہوتے ہیں. اسی طرح سے اگر ہم حور کی بھی بات کریں تو اس دنیا میں نہیں ملنے جو بھی اس دنیا میں اگر آپ غیر شرعی یا کسی اس طریقے سے جائیں گے تو بیماریاں ہیں جسمانی اور روحانی, ٹھیک ہے نا. تو یہاں آپ صبر کریں گے, ٹھیک ہے, راضی رہیں گے, وہاں پہ پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بھرپور طریقے سے کمپنسیٹ کر دے گا. یہ اللہ نے گارنٹی دی ہے, ٹھیک ہے نا, وہ بھی ان کو جو یہاں صبر کریں گے. اور ویسے بھی وہ اس وقت ہمارا میٹابولزم اور طرح کا ہوگا, ہم وہ فروٹس کھائیں گے, ہمیں بیماریاں نہیں ہوں, وہاں تو بیماری والا کانسیپٹ ہی نہیں ہوگا نا. اور اگر یہ فروٹس اتنے امپورٹنٹ ہوتے تو من و سلوہ میں ضرور اترتے, محبوب ترین قوم کو ضرور فروٹس دیے جاتے. وہ بھی مطلب پروٹین تھا بالکل. تو جو اترا تھا من و سلوہ میں وہ پروٹین اتری تھی. اور پھر ایک اور بات کی جاتی ہے, یہ کھانا کھا رہے ہو یار, یہ تو بیماروں کو دیا جاتا ہے, یہ تو بیمار لوگ, بیمار, اللہ تمہیں ہدایت دے. وہ میں نے اس دن ویڈیو بھی بنائی, وہ ہم نے ڈائٹ پلان دیا تو ڈائٹ پلان ان کے انکل نے دیکھا تو انکل نے کہا یہ تم بیمار ہو گئے ہو جو تم یہ کھا رہے ہو اس طرح, اللہ تمہیں ہدایت دے. تو انکل یقین جانے میں اگر آپ کے ٹیسٹ کرواؤں گا نا میٹابولک ہیلتھ کے, انسولین ریزسٹنس کا, لپڈ پروفائل کا, وہ خراب ہی نکلنا ہے. تو اللہ آپ کو ہدایت دے اور آپ بھی اسی ڈائٹ پہ آ جائیں. تو یہ جو آپ کا بھانجا بھتیجا جو ڈائٹ کر رہا تھا نا, تو وہ صحیح کر رہا تھا. سیدھے راستے پہ چلنے والے شخص کو اگر کوئی گمراہ کر سکتا ہے نا تو اس سوسائٹی میں کیا جاتا ہے. تو اور اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ انرول اور ہمیں پیسے دیں. ہم لوگ یوٹیوب پہ بھی اپنے ڈائٹ پلانس دیتے رہتے ہیں. آپ لوگ ان ڈائٹ پلانس پہ عمل نہیں کرنا چاہتے, مت کریں, اس ترتیب سے اپنی ڈائٹ کو مینیج کریں. ہم نے فری ڈائٹ پلان شیئر کر دیے, فری ورک آؤٹ پلان شیئر کر دیے. جو کرنے والے, ہاں ہماری پوری ٹیم ہے, بہت بڑی ٹیم ہے الحمدللہ, جن کو ہم نے اسی لیے رکھا ہے کہ ہم پراپر طریقے سے آپ کو ڈائٹ اور ایکسرسائز کے ساتھ لے کے چل سکیں. اور ظاہر سی بات ہے کہ اس کو ہم ٹوٹلی فری نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے نا, کیونکہ ایک نظام چلانا ہوتا ہے. اس دن بھی ایک شخص آیا, اس نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ کی باتیں مجھے بڑی اچھی لگی, لیکن اگر آپ اتنی اچھے ہیں تو آپ فری میں کیوں نہیں کرتے. تو میں نے اس کو جواب دیا کہ جس دن آپ نے ہسپتالوں سے فری علاج کرانا شروع کر دیا, اس دن سے ہم بھی فری کر دیں گے. آپ ادویات لے کے اتنا عرصہ بیمار رہتے ہو, ڈائٹ نہیں چینج کرتے, لائف سٹائل نہیں چینج کرتے, اور ان کو آپ پے کر رہے ہوتے ہو, وہاں آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوتی. جو 30 ٹیسٹ بھی لکھ دے تو آپ 30 ٹیسٹ بھی کرا لو گے. لیکن یہاں پہ اگر کوئی آپ کو ڈائٹ اور ایکسرسائز کے ذریعے ایک کوالٹی آف لائف بڑھانے کی بات کر رہا ہے اور آپ کی زندگی میں انشاءاللہ آسانی آئے گی, اس کو آپ ڈاؤٹ کرتے ہو اور آپ کہتے ہو بڑے پیسے چارج کرتا ہے. یہ 3 ماہ کا آن لائن ٹریننگ پلان ہوتا ہے, اور اس کے بعد ماشاءاللہ سے ویٹ بھی کم ہو جاتا ہے, سوزش بھی کم ہو جاتی ہے, اور کوالٹی آف لائف بڑھ جاتی ہے. اور صحت سے بڑھ کر کیا ہے جی, اگر صحت امپروو ہو رہی ہے. اور کوئی ایسا نہیں ہے کوئی ہم پابند کرتے ہیں. حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جہاں اللہ نے آزاد کیا ہے وہاں پابند نہ ہونا, جہاں پابند کیا ہے وہاں آزاد نہ ہونا. تو یہ جتنے بھی جو ہم 2-3 ماہ وائٹامنس دیتے ہیں نا, اس کے بعد آزادی ہے جی, اپنی لائف جیئیں, سوچ سمجھ کے کھائیں, فاسٹنگ کریں,
مشقت کریں, جس ترتیب پہ اللہ نے آپ کو بنایا ہے, کم خوراک پہ زیادہ مشقت کریں تو بہترین رہیں گے انشاءاللہ. یہی باتیں ہیں ساری کی ساری. اور پھر ایسے لوگ یہ بھی کہتے ہیں جو آپ کو ڈائٹ سے منع کر رہے تھے نا, چھوڑو یہ کوئی ڈائٹ ہے, کھاؤ پیو اور رننگ کر لیا کرو, واک کر لیا کرو, وزن کم ہو جائے گا. شکر ادا کیا کرو نعمتوں کا, ٹھیک ہے نا. تو ان کو جو لوگ آپ کو یہ کہتے ہیں نا کہ سب کچھ کھاؤ اور شکر ادا کرو اور ایکسرسائز کر لیا کرو, ان کو بتائیں کہ میں اللہ کا سب سے بڑا شکر ادا کروں اس دماغ کو یوز کر کے. یہ جو سب سے بڑا, جو اس نے مجھے اتنا بڑا جو میرے ساتھ احسان کیا ہے میرے اوپر کہ مجھے بولنے والا بنایا ہے, مجھے سوچنے والا بنایا ہے, تو میں اسی سوچ کو استعمال کر کے, اسی عقل کو استعمال کر کے, اور میں یہ دیکھوں گا کہ تاریخ ہمیں کیا بتاتی ہے. کم کھانا, صحیح کھانا, یہی اور مشقت کرنا یہی صحیح راستہ ہے. ریلیجن بھی یہی کہتا ہے آپ کا. تو اسی دماغ کو یوز کر کے میں اللہ کا شکر ادا کر کے رائٹ فوڈ لے رہا ہوں. تو ایسے لوگوں کو ان کی سن لیں لیکن دوسرے کان سے بالکل ٹھیک انکل, بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور اچھا, میں ایکسرسائز کر رہا ہوں, میرے مسلز بعد میں لٹک تو نہیں جائیں گے؟ دیکھیں جی, ایک ٹیشو دوسرے ٹیشو میں کنورٹ ہی نہیں ہو سکتا. یہ آپ نے دیکھے نا. ہاں, جب آپ ایکسرسائز چھوڑتے ہیں تو مسل آپ کے سکڑ جاتے ہیں. ایٹرافی, کوئی بھی کام کرنا آپ چھوڑ دیں, ٹھیک ہے, تو ظاہر سی بات ہے اس میں میں کسی کرکٹر کو 1 سال کے لیے گھر میں قید کر دوں اور پھر 1 سال کے بعد ان کو میں بولوں, اور باہر میں فاسٹ بالر میں بولوں کہ باہر جو ہے 1 ڈے انٹرنیشنل کھیلنا ہے اور جا کے پرفارم کریں, وہ کر پائیں گے؟ نہیں کر پائیں گے, کیونکہ وہ ٹریننگ میں ہی نہیں ہے, وہ فٹنس ان کی نہیں ہے, وہ پراپر طریقے سے پریکٹس نہیں کر رہے ہیں, انہوں نے اس کے لیے تیاری نہیں کی. تو یہ جو جسم آپ کو اللہ نے دیا ہے نا, تو جب آپ نے ایکسرسائز کرنی ہے, ڈائٹ کرنی ہے, تو یہ کرتے رہنی ہے. یہ لائف سٹائل ہے. جب تک جو ہے نا, وہ کہتے ہیں سکون صرف قبر میں, جب تک آپ کو یہ سانس آپ کے ساتھ ہے نا, تو آپ نے پھر خیال رکھنا ہے اور سوچ سمجھ کے کھانا ہے, اور غلطیاں یہ والی نہیں کرنی. بالکل. اور جو ہم لوگ ساتھ سپلیمنٹ سجیسٹ کرتے ہیں وہ نہ میڈیسنز ہیں اور نہ اسٹیرائڈز ہیں, وہ آپ کی جسم میں جتنی بھی ڈیفیشنسیز ہیں وائٹامنس کی, ان کو پورا کرنے کے لیے. سر, اگر آپ وائٹامن ڈی کے بینیفٹس پڑھ لیں نا, جو ہم نے پڑھے ہیں, میں ایوری ناؤ اینڈ دین میں شیئر کر رہا ہوتا ہوں ڈاکٹرس کی بھی ویڈیوز. وائٹامن K2, اومیگا 3 فش آئل, اومیگا 3 فیٹی ایسڈس, اس کے علاوہ وائٹامن ڈی, اس کے علاوہ میگنیشیم, اس کے علاوہ CoQ10. یہی فیوچر ہے جی. اسی طرف لوگ آ رہے ہیں کہ وہ چیزیں ہم کھائیں جس سے ہمارے جسم کو قدرتی طریقے سے طاقت ملے. وہ میں یہ فوڈ سے لے کے بھی پورا کر دوں گا. اگر آپ نے وائٹامن ڈی فش کھا کے پورا کرنا ہے نا, تو 3 کلو کھانی پڑے گی ڈیلی. وہ پاسبل نہیں ہے. آج کا فوڈ ہو گیا ہے پروسیس. تو خدا را اپنی فیٹ لاس جرنی میں جب آپ سٹارٹ کرتے ہیں, اگر آپ نے خود سے ہی سٹارٹ کر دی ہے ویڈیوز کے ذریعے, تو کم از کم یہ بیسک وائٹامنس تو پورے رکھیں. وائٹامن D3, وائٹامن B12, میگنیشیم, فش آئل, یہ تو کم از کم رکھیں نا, تو انشاءاللہ بہتری ہوگی. اور یہ ڈائٹ پلان میں تو انہوں نے پاؤڈر لکھ دیا ہے, یہ تو اسٹیرائڈ ہوتا ہے. میں اس دن بھی ایک ویڈیو بنائی تھی, میں کہا تسی مائلو پی سکتے ہو. ہاں بالکل. وے پروٹین کیوں نہیں پی سکتے؟ یہ تو ہائی پروٹین میل ریپلیسمنٹ ہے جی. اور یہ میں آپ کو کدھر میرے سامنے ہی پڑا ہوا ہے, میں ادھر جا رہا ہوں یہاں تک, میں دکھا رہا ہوں, مارکیٹنگ نہیں کر رہا, ویسے ہی بتا رہا ہوں. یہ پیچھے آپ دیکھیں گے نا, تو سارا کچھ اس میں لکھا ہوا ہے کہ اس کے اندر کیا کیا ہے, ٹھیک ہے نا, یہ پیچھے. اور یہ مطلب ڈرائب سے بھی فارم 7 ساری ترتیب اس کی ہے. تو یہ انشاءاللہ آپ کو فائدہ پہنچائے گا, نقصان نہیں انشاءاللہ. اور اسٹیرائڈ سے تو یہ پھر بہت مہنگا ہو جائے گا, اس کے اندر اسٹیرائڈز ایڈ کرنے تو مہنگے ہوتے ہیں. بالکل نا. تو ہم سادہ جو ہے آپ کو ملک کے ذریعے نکلا ہوا وے پروٹین آئسولیٹ دے رہے ہیں, اور وہ یقین جانے بہترین سورس ہے آپ کی لیوسین کی, ٹھیک ہے نا. اور ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ والا جو امینو ایسڈ جس کا میں نے نام لیا, یہ ایمٹور پاتھ وے کو ایکٹیویٹ کرتا ہے, یعنی مسل بلڈنگ کو. تو آؤٹ آف آل دا پروٹینز اویلیبل جو اس وقت آپ کو آپشنز ہوں گی, وے پروٹین اگر آپ لیں گے نا, تو اس کا لیوسین کانٹینٹ زیادہ ہے, اور اسی وجہ سے یہ مسل بلڈنگ کو انہینس کرتا ہے, بڑھاتا ہے. اور کوئی بات اگر ہماری رہ گئی, ہمارے تک جو باتیں پہنچی تھیں ہم نے تو وہ بتا دیں, مزید جب پہنچیں گی وہ بھی بتا دیں گے. تو آپ نے اس ویڈیو کے بعد ایک کام کرنا ہے کہ اگر یہ غلطیاں آپ کر رہے تھے تو آپ نے نہیں کرنی, اور خدا را اپنے پلان کو ہر کسی سے نہ شیئر کیا کریں. وہ اتنی محنت کرنے کا, اتنی خواری کرنے کا, اور پھر جب آپ اپنی ڈائٹ شیئر کر لیتے ہو تو ایک جو ہے وہ ایسا بندہ جس کو الف بے بھی نہیں پتہ نیوٹریشن کی, وہ آپ کو مشورہ دے کے گمراہ کر سکتا ہے. تو خدا را اپنی صحت کا, اپنی ڈائٹ کا, اپنی ایکسرسائز کا خیال رکھے. مجھے اور عثمان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. دوبارہ پھر آئیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ. چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. اللہ حافظ.